وہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ جو دعا آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، ماں جی کہتی ہیں کہ اکثر جب آپ میرے گھر میں ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو میں نہ رہ سکی۔ میں نے کہا ابو وجہ کیا ہے؟ جب آپ گھر میں آتے ہیں تو اکثر یہی دعا کرتے رہتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ پلٹ دے۔ اکثر ہی کہتے رہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جب چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تو میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ بھائیو یہ فتنوں کا دور ہے، مختصر سی نصیحت اپنے لیے اور آپ کے لیے، اس دعا کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ اللہ توحید پہ استقامت عطا کرے۔ بڑے بڑے لوگ یقین جانے ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ توحید اپنانا اور توحید پہ پھر ثابت قدم رہنا، پھر مار پڑتی ہے تو بلال جیسی استقامت اختیار کرنا، اس کا نام استقامت ہے۔ صحابہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے تک کروا لیے لیکن توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا، توحید سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے، توحید میں ذرا بھی لچک نہیں دکھلائی۔ اللہ ہم سے بھی یہی تقاضا کرتے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈٹ جانے کا درس ہے، پکے رہنے کا درس ہے۔ صحابہ جو کامیاب ہوئے ہیں اس میں ان کی پختگی ہے، استقامت ہے، جو اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ بھائیو اللہ کی قسم، اہل حدیث ایک قوت ہے، طاقت ہے، اللہ کے فضل سے بہت بڑی دعوت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ چند صحابہ جو ڈٹ گئے، ان کی استقامت کی وجہ سے اللہ نے دین کو پوری دنیا پہ پھیلایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آج ہم استقامت کا مظاہرہ کریں، حالات جیسے کیسے بھی ہو، ماحول جیسا کیسا بھی ہو، ہمارے نبی کی تربیت یہ ہے، صحابہ کی سیرت کا درس یہ ہے، ڈٹ جائے دین پر، ڈٹ جائے حق کی بات پر، ڈٹ جائے شریعت کے اوپر، ڈٹ جائے قرآن و سنت کے اوپر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب مان لیا داتا وہ ہے، گنج بخش وہ ہے، دستگیر وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، تو پھر ڈٹ جائے۔ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں؟ کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی قسم ہے، آج کے فتنوں کے اس دور میں توحید پر استقامت ایک اہم معاملہ ہے۔ بڑے بڑے لچک دکھلا دیتے، استقامت کا پہاڑ بنے، مضبوط بنے، اور وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اپنی ہر تشہد میں پڑھا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ میں کمزور ہوں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا، طاقتور نہیں ہوں، کمزور ہوں، میں تیرے ہاتھ درخواست کرتا ہوں اللہ میرے دل کو دین پہ پختہ کر دے، توحید پہ پختہ کر دے، سنت پہ پختہ کر دے۔ اللہ میرے دل کے اوپر، میرے دل کے اندر اپنی محبت، رسول اللہ کی محبت، توحید کی محبت، سنت کی محبت اللہ تو پیدا کر دے، اور پھر اللہ اس پہ استقامت بھی دینا اور اسی پہ ہمیں موت عطا کرنا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔